اگر آپ اپنی میری یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو یزید آپ کو کسی صوبے کا گورنر بنا دے گا، کسی صوبے کا حاکم بنا دے گا. آپ یزید سے آپ کو ہزاروں لاکھوں اشرفیاں ملتی رہیں گی سالانہ. لیکن امام حسین نے ان اشرفیوں کو ٹھکرا دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کو ٹھکرا دیا. امام حسین نے گورنری کو ٹھکرا دیا اور وہی جواب دیا جو ان کے پیارے نانا جان نے جواب دیا تھا. کیا جواب دیا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ میں تبلیغ کا مشن عام کیا اور کفار مکہ نے آپ کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہا، اے ابو طالب محمد کو سمجھا دو، محمد اگر چاہے تو پورے عرب کی خوبصورت دوشیزائیں میں محمد کے نکاح میں دے دوں گا، عرب کی خوبصورت لڑکیاں لا کر کے محمد کو دے دوں گا، مگر محمد کو اس دین اسلام کی اشاعت کرنے سے روک دو. اہل عرب چاہتے تھے، کافر چاہتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ چاہتے تھے کہ اے ابو طالب محمد کو روک دو. اگر محمد حکومت کرنا چاہتے ہیں، روپیہ مال و دولت چاہتے ہیں، ہم انہیں شہرت بھی دیں گے، روپیہ بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، دوشیزائیں بھی دیں گے، مگر محمد اسلام اور میرے خدا کو، اسلام کو پھیلانا اور میرے خدا کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. اللہ اکبر. مگر جب جناب ابو طالب نے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ کفار آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو پھیلانا چھوڑ دیں، تو میرے پیارے آقا نے کیا خوبصورت جواب دیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا پیارے ابو طالب، ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ ایک ہاتھ میں میرے سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دو، تب بھی محمد عربی اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا. اسی جواب سے سیکھ کر کے، اسی جواب سے کچھ سبق حاصل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں پہنچے اور یزیدیوں نے ہزاروں پیشکشیں کی، یزید ایسا کر دے گا، یزید ایسا کر دے گا، یزید ایسا کر دے گا، مگر امام حسین نے بھی وہاں پر فیصلہ فرما لیا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے، اگرچہ ہماری اور 72 گھر والوں کی قربانیاں، 72 رفقا کی قربانیاں ہو جائیں، مگر نانا کے دین کو بچانا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے گھر والے بھتیجوں کو، بھائیوں کو اور چچا زادوں کو، تایا زادوں کو، پھوپھی، ان لوگوں کو قربان کر کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر نانا کے دین کو بچایا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین پر آنچ آنے نہیں دی اور شہادت کس عالم میں قبول فرمائی. اللہ اکبر. ذرا شہادت کا منظر دیکھو. بھوک اور پیاس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ یزیدیوں نے ہر ایک کے لیے نہر فرات کا پانی حلال کر دیا تھا، ہر ایک نہر فرات سے پانی پی سکتا تھا. یزیدیوں کے گھوڑے تک پانی پی رہے ہیں نہر فرات سے، مگر نہر فرات سے اگر کوئی پانی نہیں پی سکتا ہے تو کون نہیں پی سکتا ہے؟ آل رسول نہیں پی سکتے ہیں. وہ آل رسول، وہ امام حسین نہیں پی سکتے ہیں جن کے لبہائے مبارکہ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کسی موقع پر چوسا تھا. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسی محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. امام حسین سے محبت دیکھو. آقا میرے آقا علیہ السلام امام حسین سے محبت یوں فرماتے ہیں کہ میرے آقا امام حسین کو قریب فرماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چومنا، پیار کرنا، یہ سب تو محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن آقا کریم امام حسین کو بچپن کے عالم میں قریب فرماتے ہیں اور سونگھا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور سونگ کر کے فرماتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، مجھے حسن و حسین سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. حسن و حسین سے، اس شہزادہ گلگو قبا، اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لختے جگر کو پیاسا تڑپایا گیا میدان کربلا میں اور پانی سے آپ کو محروم رکھا گیا. ہر ایک پانی پیے مگر امام حسین کے خیمے کا کوئی پانی نہیں پی سکتا ہے. تو جب اتنی ظلم و زیادتیاں، اتنی پریشانیاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے جھیلی، آخر کار 3 دن بھوک و پیاس کا عالم تھا اور تیسرے دن جمعہ کا دن تھا، وقت ظہر کا تھا، وقت جمعہ کا تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تنے تنہا ہزاروں یزیدیوں کے لشکر کے بالمقابل میدان کربلا میں آتے ہیں اور ہزاروں یزیدیوں کا مقابلہ تنے تنہا فرماتے ہیں سیدنا امام حسین. اور جب تمام نیزے، تیر اور بھالوں سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور حالت یوں ہو جاتی ہے آپ کی کہ جب آپ کی جان آفری کے سپرد ہوتی ہے تو گویا کہ آپ سجدے میں تھے، اس طرح کی حالت بن جاتی ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت مبارکہ. اب یہ قربانی، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین نے جو یہ قربانی پیش فرمائی میدان کربلا میں آ کر کے، یہ قربانی کا مقصد کیا تھا؟
اس قربانی کے مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے پہلے 10 محرم کو امام حسین کی قربانی اور آپ کے 72 رفقا کی قربانی ہوتی ہے، اور اسی سے 9 دن پہلے 1 محرم الحرام کو سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ ہوتی ہے۔ 26 یا 27 ذو الحجہ کو آپ کو زخمی کیا جاتا ہے عمر فاروق اعظم، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ اور شہادت کا منظر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم جو نبی علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی شہادت کا منظر یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے ابو لولو مجوسی غلام جو تھا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابو لولو مجوسی غلام یہ اپنے خنجر کو چھپائے ہوئے تھا، اور سیدنا عمر فاروق اعظم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، امامت فرما رہے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم، اور امامت فرماتے ہوئے آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر کے، اور یزیدی اس ابو لولو مجوسی نے اپنے خنجر کو نکالا اور امام حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹ میں مار دیا، جس سے آپ کا پیٹ زخمی ہوتا ہے، اور آپ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اب نماز کی اہمیت دیکھو صحابہ کرام کے نزدیک، اللہ اکبر، نماز کی اہمیت، کتنی اہمیت ہے نماز کی۔ ادھر خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم زخمی ہوتے ہیں، اور خلیفہ دوم جب زخمی ہوئے تو مصلی امامت کو دوسرے صحابی نے سنبھالا اور خلیفہ دوم کو سائیڈ میں ایک کنارے بٹھا دیا، اللہ اکبر، مگر نماز نہیں چھوڑی۔ خلیفہ دوم زخمی ہے، نماز پوری فرماتے ہیں، پوری نماز فجر ہوتی ہے اور نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ ادھر خلیفہ دوم اپنے زخم میں لت پت ہیں اور ادھر نماز جاری ہے، نماز ختم ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، حضرت خلیفہ دوم کو اٹھایا جاتا ہے، اور 1 محرم کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نماز فجر میں آپ کو زخم خنجر مارا گیا، اور آپ کی شہادت 1 محرم کو ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، آقائے کریم علیہ السلام کا یہ تیسرا خلیفہ بھی میدان کربلا میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 دن بھوک اور پیاس کے عالم میں شہیدان کربلا کو رکھا گیا، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی پر 40 دن بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا، اور باہر کا دانا پانی سب ممانعت فرما دی، فرمایا کوئی بھی باہر کا دانا پانی حضرت عثمان غنی کو نہیں پہنچایا جائے گا، کسی بھی طرح سے دانا پانی حضرت عثمان غنی کو باہر سے نہیں پہنچایا جائے گا۔ جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا دانا پانی ختم ہوا اور آپ کو پیاس کی شدت بڑھی، حضرت عثمان غنی نے اپنا سر مبارک اپنے گھر کی دیوار سے بلند فرمایا اور فرمایا، اے لوگوں، اے میرے گھر کا محاصرہ کرنے والوں، کیا تم میں علی بن ابی طالب ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، جاؤ علی بن ابی طالب کو میرا پیغام پہنچا دو کہ عثمان پیاسا ہے، اس کے لیے پانی بھیج دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مشکیزہ دے کر کے مولا کائنات مولا علی پانی بھیجتے ہیں، لیکن ادھر ذرا منظر دیکھو، ادھر منظر دیکھو، ادھر عثمان غنی کے گھر تک حضرت حسن پانی لے کر کے آ رہے ہیں، اور ادھر میدان کربلا کا منظر دیکھو کہ میدان کربلا میں جب خیمے میں بیویاں پریشان ہوتی ہیں اور پیاس کی شدت سے پریشانی کا عالم ہوتا ہے، تو اب عباس علمبردار مشکیزہ لے کر کے نہر فرات سے پانی بھرنے جاتے ہیں، اور جب نہر فرات سے پانی بھر کر کے خیمے کی جانب واپس آتے ہیں تو خیمے پر مشکیزہ مار کر کے پانی کو نیچے کر دیا جاتا ہے، مگر خیمے تک پانی نہیں پہنچنے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں عثمان غنی کے دروازے پر جب امام حسن پہنچنے والے تھے کہ عثمان غنی کو پانی پلا دیں، تو یہاں بھی بلوائیوں نے تیر سے نشانہ سادھا اور مشکیزے پر تیر کا نشان لگا اور مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہہ گیا، مگر سیدنا عثمان غنی کے حلق تک پانی نہیں پہنچا۔ اب سیدنا عثمان غنی پیاس کی شدت سے پریشان ہیں، بھوک کی شدت سے پریشان ہیں، 40 دن بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ آپ اللہ کا قرآن کھولتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا جاتا ہے اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب تیسرے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا منظر دیکھو۔ آپ فجر کی نماز کے وقت ہے، اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، اور گھر سے اٹھنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہوئے راستے میں تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مسجد کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں، جب مولا کائنات مولا علی مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو ابن ملجم خارجی نامی ایک شخص تھا، ابن ملجم نے آپ کے ماتھے پر ایسا وار کیا کہ کنپٹی کے پار ہو گیا، ایسا وار کیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر کے کچھ وقت کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔
اب ذرا قربانیاں دیکھو اسلام کے شہزادوں نے، اسلام کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابیوں نے اور آقا علیہ السلام کے خلیفاؤں نے، آقا علیہ السلام کے جانثاروں نے اسلام کے لیے قربانیاں کیسی کیسی دی ہیں کہ مولا عمر رضی اللہ عنہ نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے آپ زخمی ہوتے ہیں، اور سیدنا سرکار عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، مولا علی مسجد کے دروازے پر شہید ہوتے ہیں، اور عثمان غنی عالم اس حال میں شہید ہوتے ہیں کہ گویا کہ آپ سجدے کے عالم میں ہیں۔ اس عالم میں ان بزرگوں کی قربانی ہمیں چیخ چیخ کر کے اور پکار پکار کے سبق دے رہی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے نماز فجر کے لیے قربانیاں دی تھی، تم نماز فجر نہ چھوڑنا، ہم نے نماز ظہر کے لیے قربانیاں دی تھی، تم نماز ظہر مت چھوڑنا، ہم نے قرآن پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے لیے قربانیاں دی تھی، تم تلاوت قرآن نہ چھوڑنا، ہم نے سجدے کے اس حالت میں قربانی دی کہ گویا کہ ہم سجدے میں ہیں، لہذا تم سجدوں کو ترک نہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہنا۔ لیکن آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ان بزرگوں کی قربانیوں کے اصل مقصد کو بھلا کر کے، ان بزرگوں کی قربانیوں کے اصل منہج کو بھلا کر کے، ان بزرگوں کی قربانیوں کی اصل بات کو بھلا کر کے ہم بھول گئے کہ قربانیاں ان بزرگوں نے دی کیوں، ان کی قربانیوں کو ہم نے حلوہ سمجھ لیا۔